اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا؟ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلاتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کے دل کو وسعت نہیں دی؟ یہاں ایک بہت خوبصورت بات ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے آپ کی زندگی سے ہر مشکل ختم کر دی، بلکہ فرمایا ہم نے آپ کا سینہ کشادہ کر دیا۔ یعنی کبھی اللہ حالات نہیں بدلتا، اللہ پہلے انسان کا دل بدلتا ہے۔ پریشانی وہی ہوتی ہے، مسئلہ وہی ہوتا ہے، لوگ وہی ہوتے ہیں، لیکن انسان کے اندر اسے برداشت کرنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم اکثر اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ ہماری مشکل ختم کر دے، لیکن کبھی یہ دعا بھی کرنی چاہیے یا اللہ اگر یہ مشکل ابھی ختم نہیں ہوئی تو میرا سینہ اتنا کشادہ کر دے کہ میں اسے برداشت کر سکوں، کیونکہ ہر بند دروازہ فوراً کھلنا ضروری نہیں، کبھی اللہ ہمیں دروازہ کھولنے سے پہلے مضبوط کرتا ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ سکون ہمیشہ حالات کے بدلنے سے نہیں آتا، کبھی سکون اللہ کی طرف سے دل کے اندر اتر جاتا ہے۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ اتار دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی خاص رحمت کا ذکر فرماتے ہیں۔ انسان کے جسم پر رکھا ہوا بوجھ تو نظر آ جاتا ہے، لیکن دل پر رکھا ہوا بوجھ نظر نہیں آتا۔ فکر، غم، ذمہ داری، لوگوں کی باتیں، مستقبل کا خوف، یہ سب انسان کے اندر وزن پیدا کرتے ہیں۔ اس ورڈ سے ہمیں یہ ریفلیکشن ملتا ہے کہ اگر ہم بالکل تھک گئے ہوں مگر کسی کو بتا نہ سکیں، یہ وہ وقت ہے جب انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کو بتانے کے لیے الفاظ بھی ضروری نہیں۔ اللہ دلوں کی بھید خوب جانتا ہے، وہ اس درد کو بھی جانتا ہے جس کا ہم نام نہیں رکھ سکتے۔ قرآن کہتا ہے نا، سورہ الحجر میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یعنی اللہ جانتا ہے کہ آپ کا سینہ کس بات سے تنگ ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، کتنی بڑی تسلی ہے، کتنی بڑی۔ لوگ آپ کی خاموشی کو نہیں سمجھتے تو کوئی بات نہیں، اللہ آپ کی خاموشی بھی سمجھتا ہے۔ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، وہ بوجھ جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی۔ یہاں قرآن ہمیں احساس دلاتا ہے کہ انسان کی کچھ آزمائشیں واقعی بہت بھاری ہوتی ہیں۔ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ مومن کو کبھی دکھ نہیں ہوتا، بلکہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ دکھ کے اندر بھی اللہ کو تلاش کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی غم آئے، تکلیفیں آئی، مخالفت ہوئی، اپنوں کی وفات کا غم آیا، طائف کا واقعہ پیش آیا، لیکن ہر تکلیف کے بعد اللہ کی مدد موجود رہی۔ اس ورڈ سے ایک بہت ہی منفرد ریفلیکشن ملتا ہے کہ آپ کا ٹوٹ جانا ہمیشہ آپ کی ناکامی نہیں ہوتا، کبھی انسان اسی مقام پر آ پہنچتا ہے جہاں اسے احساس ہوتا ہے اب میں خود پر نہیں اپنے رب پر بھروسہ کروں گا، اور یہی مقام انسان کی روحانی زندگی کا نیا آغاز بن جاتا ہے۔ اگر آج آپ کو لگتا ہے کہ ہم یہ حالات اور واقعات مزید نہیں سہ سکتے تو شاید آپ کو اپنے آپ سے یہ کہنا چاہیے کہ ہم اکیلے نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کی مدد تو ساتھ ہے نا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند فرمایا۔ آج دنیا کے مختلف حصوں میں جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی محبت اور عقیدت سے لیا جاتا ہے۔ اذان میں، نماز میں، درود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند ہے۔ اس ورڈ سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ انسان لوگوں سے اپنا نام بلند کروانے کے پیچھے بھاگتا ہے، لیکن اصل عزت اللہ دیتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں لوگ ہمیں پسند کریں، ہماری تعریف کریں، ہماری قدر کریں، ہمارے کام کو پہچانیں، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں عزت کا اصل اختیار میرے پاس ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ، اس کے رسول اور ایمان والوں کے لیے ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں سورہ المنافقون میں اللہ پاک فرماتے ہیں عزت اللہ، اس کے رسول اور ایمان والوں کے لیے ہے۔ اس لیے اگر لوگ آپ کی قدر نہیں کر رہے تو اپنی قیمت ان کے ہاتھ میں مت دیں۔ آپ کی قدر لوگوں کے رویے سے نہیں، اللہ کے علم سے طے ہوتی ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ مشکل کے بعد آسانی آئے گی، بلکہ فرمایا مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ لفظ مع بہت خوبصورت پیغام دیتا ہے، یعنی جب انسان مشکل میں ہوتا ہے
تو وہ سمجھتا ہے کہ اب میرے لیے کچھ نہیں بچا۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ مشکل اکیلی نہیں آئی، اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے آسانی بھی موجود ہے۔ ہو سکتا ہے یہ آسانی پیسوں کی صورت میں نہ ہو بلکہ صبر کی صورت میں ہو سکتا ہے مسئلہ فوراً ختم نہ ہو لیکن اللہ آپ کو اسے برداشت کرنے کی طاقت دے۔ ہو سکتا ہے دروازہ بند ہو مگر اللہ آپ کو کسی دوسرے دروازے کی طرف لے جا رہا ہو۔ اس ورس سے ہمیں یہ ریفلیکشن ملتا ہے کہ کبھی اپنی زندگی کی مشکلات کو صرف مسئلہ سمجھ کر نہ دیکھیں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ اس مشکل کے ساتھ اللہ نے ہمارے لیے کون سی آسانی رکھی ہے۔ شاید مشکل نے آپ کو اللہ کے قریب کر دیا ہو، شاید اس تکلیف نے آپ کو دعا سکھائی ہو، شاید اس ناکامی نے آپ کو غلط راستے سے بچایا ہو۔ کبھی کبھی اللہ ہماری زندگی سے کوئی چیز اس لیے نہیں نکالتا کہ ہمیں سزا دے رہا ہے بلکہ اس لیے نکالتا ہے کہ ہمیں اس سے بہتر چیز دینے والا ہے۔ ورس نمبر 6، ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو دوبارہ فرمایا، یہ ریپیٹیشن معمولی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں جیسے یقین دلا رہے ہیں کہ تمہیں شک نہ ہو، میں دوبارہ کہتا ہوں مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ انسان مشکل وقت میں جلدی مایوس ہو جاتا ہے۔ ایک دن مسئلہ آیا، ہم نے دعا کی، دوسرا دن آیا مسئلہ حل نہیں ہوا، تیسرا دن آیا ہم کہنے لگے کہ شاید ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ لیکن اللہ تعالیٰ سورۃ الم نشرح میں ہمیں دوبارہ یہ یقین دلاتے ہیں کہ ان مع العسر یسرا، کہ یقین رکھو آسانی موجود ہے۔ یہ آیت ہمیں صرف مشکل سے نکلنے کا حوصلہ نہیں دیتی بلکہ مشکل کے دوران ایمان بچانے کا حوصلہ بھی دیتی ہے۔ کبھی ہم اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ ہماری مشکل ختم کر دے، لیکن شاید ہم اس کے ساتھ یہ بھی کہنا چاہیے کہ یا اللہ اگر یہ مشکل ابھی ختم نہیں ہوئی تو مجھے اس میں اپنا قرب، صبر اور صحیح راستہ عطا فرما، کیونکہ اصل کامیابی تو صرف اللہ کی طرف سے ہے، اور اصل کامیابی صرف مشکل کا ختم ہونا نہیں، اصل کامیابی یہ ہے کہ مشکل ختم ہونے تک ہمارا اللہ سے تعلق کمزور نہ ہو۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، بس جب آپ فارغ ہوں تو محنت میں لگ جائیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بہت اہم زندگی کا اصول دیتے ہیں کہ خالی مت بیٹھو، ایک کام مکمل ہو تو دوسرے نیک اور مفید کام کی طرف بڑھو۔ مسلمان کی زندگی بے مقصد نہیں ہونی چاہیے۔ نماز کا وقت ہے نماز، قرآن کا وقت ہے تو قرآن پڑھو، گھر والوں کا حق ہے تو گھر والوں کی خدمت کرو، رزق کمانے کا وقت ہے تو حلال طریقے سے رزق کماؤ، علم کا وقت ہے تو علم حاصل کرو۔ یعنی زندگی کا ہر مرحلہ اللہ کی طرف بڑھنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس ورس سے ہمیں ایک ریفلیکشن ملتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ جب ہماری زندگی ٹھیک ہو جائے گی ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے، لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے آج سے شروع کرو۔ آپ اپنے حالات پرفیکٹ ہونے کا انتظار نہ کریں۔ اگر آپ کے پاس بہت کچھ نہیں تو جو ہے اسی سے شروع کریں۔ ایک رکوع، ایک سجدہ، ایک دعا، ایک صدقہ، ایک اچھی بات، ایک گناہ کا چھوڑ دینا۔ اللہ کے راستے میں چھوٹا قدم بھی بہت قیمتی ہے۔ اور ایک خوبصورت بات کہ اللہ تعالیٰ نے مشکل کا ذکر کرنے کے فوراً بعد عمل کا ذکر کیا، یعنی مشکل آئے مایوس نہ ہوں، اللہ پر بھروسہ کریں اور دوبارہ اٹھیں اور کام کریں۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف رغبت رکھو، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ یہ سورہ الم نشرح کا انتہائی خوبصورت اختتام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محنت کرو لیکن دل کس کے ساتھ رکھو؟ اپنے رب کے ساتھ۔ دنیا میں کوشش کرو لیکن امید اللہ سے رکھو، لوگوں سے مدد لو لیکن دل کا بھروسہ توکل اللہ پر رکھو، دروازہ کھٹکھٹاؤ لیکن یقین رکھو کہ اصل اختیار دروازہ کھولنے والے کے پاس ہے۔ اس وجہ سے ہمیں یہ ریفلیکشن ملتا ہے کہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ کبھی بھی مشکل نہیں ہوتا، ہماری توجہ کا غلط جگہ لگ جانا ہوتا ہے۔ ہم رزق کے لیے لوگوں کو دیکھتے ہیں، عزت کے لیے لوگوں کو دیکھتے ہیں، مدد کے لیے لوگوں کو دیکھتے ہیں، اپنی خوشی کے لیے لوگوں کو دیکھتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ لوگ بدل سکتے ہیں، حالات بدل سکتے ہیں، رشتے بدل سکتے ہیں، دنیا کی چیزیں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ نہیں بدلتا۔ اللہ ہمیشہ کے لیے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس لیے دل کی سب سے بڑی امید بھی اللہ ہی ہونی چاہیے۔ اس صورت میں ورس نمبر 5 مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور ورس نمبر 6 میں اللہ پاک اس چیز کو ریپیٹ کرتے ہیں، ہمیں اس چیز کا یقین دلاتے ہیں کہ ان مع العسر یسرا۔ اور ورس نمبر 7 میں ہے کہ اب بیٹھو نہیں، دوبارہ اٹھو اور عمل کرو، کہ فارغ نہیں بیٹھنا، کوئی نہ کوئی کام کرنا ہے۔ اور ورس نمبر 8 میں اللہ پاک فرماتے ہیں لیکن
لیکن کوشش کرتے ہوئے اپنے دل کو اللہ سے جوڑ کر رکھو۔ یعنی قرآن پڑھ کر ہم یہ سیکھتے ہیں کہ مشکل آئے تو صرف انتظار کرو کہ اللہ اسے ختم کر دے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مشکل میں اللہ پر یقین رکھو، آسانی تلاش کرو، عمل جاری رکھو اور اپنے دل کی آخری امید بھی اپنے رب سے وابستہ رکھو۔ اگر آج آپ کی زندگی میں کوئی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ کب ختم ہوگا، یہ دعا کب سنی جائے گی، تو آج سوال تھوڑا بدل کر دیکھیں کہ یا اللہ اس مشکل کے ساتھ جو آسانی تو نے رکھی ہے مجھے اسے دیکھنے والی نظر عطا فرما۔ اور پھر فائزہ فروغ تفن سب اٹھیں اور دوبارہ کوشش کریں، اور آخر میں وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنا دل صرف اپنے رب کے ساتھ جوڑیں، کیونکہ جس دل کو اللہ مل جائے وہ مشکل میں بھی بالکل بے سہارا نہیں ہوتا۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ایسی نظر عطا فرما جو مشکل کے ساتھ آسانی دیکھ سکے، ہمیں ایسا دل عطا فرما جو آزمائش میں تجھ سے بدگمان نہ ہو، ہمیں حوصلہ عطا فرما کہ ناکامی کے بعد دوبارہ اٹھ سکیں، ہمیں ایسا عمل عطا فرما جو صرف دنیا کے لیے نہ ہو بلکہ تیری رضا کے لیے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔